بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ناصر جمال دنیو سیاست میں خوش آمدید. ارباب عثمان صاحب سیاست میں ایک منجے ہوئے کھلاڑی ہیں اور ان کی ایک بیک گراؤنڈ ہے, یعنی سیاست میں ان کا بہت بڑا نام ہے, بڑے قداور سیاست دان ہیں. ان کے والد صاحب بھی سیاست یعنی شروع سے ہی یہ کافی عرصے سے ان کے والد صاحب بھی منسٹر رہے ہیں اور ارباب ایوب جان صاحب. تو ان سے جانیں گے آج کل کی موجودہ صورتحال. السلام علیکم سر. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کا سیاسی بیک گراؤنڈ تھوڑا سا ویورز کو سمجھنے کے لیے. دیکھیں, بنیادی طور پر تو ہمارا سیاسی بیک گراؤنڈ تقریباً 70 سالوں سے ہے. میرا خاندان پختونخوا میں نیشنل اسمبلی لیول پر اور پروفیشنل لیول پر عملاً سیاست, جس میں آپ ایکچول اس میں صوبائی اور قومی اسمبلی کے حلقوں پہ کرتے ہیں الیکشنز وغیرہ, وہ 70 سالوں سے کر رہے ہیں. اس سے شروعات میرے نانا نے کی تھی اور اس کے بعد میرے والد صاحب 83 میں سیاست میں آئے تھے اور پھر 2008 تک وہ سیاست کرتے رہے. 2013 میں بھی ایکچولی انہوں نے الیکشن کیا تھا اور کئی دفعہ وہ پارلیمنٹ کے ممبر رہے ہیں, 6 دفعہ غالباً, اور حکومت کا حصہ بھی کئی دفعہ رہے ہیں. ٹھیک جی. سر یہ بتائیے گا کہ حالات حاضرہ پہ آپ کی کیا نظر ہے, مطلب یہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا, پی ڈی ایم اور یہ حکومت کی جو ناصر صاحب, حالات حاضرہ پر اگر آپ بات کریں تو آپ نے تو بہت ہی ایک اوپن اینڈڈ سوال کیا ہے. اس میں تو بہت زیادہ چیزیں ہمارے اس میں آتی ہیں. ابھی جو حالات ہمارے ملک کے بنے ہیں اس پر تو کافی لمبی بات ہو سکتی ہے, لیکن موجودہ حالات میں میں صرف اتنی بات کروں گا. آپ نے پہلے مجھ سے عمران خان کے بارے میں پوچھا تھا کہ آیا میرا ان کے ساتھ کوئی ایسا لنک ہے یا پولیٹیکل لنک ہے. تو پاکستان کی سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے پی ٹی آئی والوں نے مجھ سے باتیں کی تھی. میں اس کی تفصیل میں اتنا نہیں جاتا ہوں. پھر عمران خان سے میری ملاقات ہوئی تھی. میں اور میرے خاندان نے جتنی بھی سیاست کی ہے وہ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے اور اپنے عوام کے لیے کی ہے. اس میں یہ ساری چیزیں گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, آپ کے سامنے پڑی ہیں. بات اگر ہم اس پر بلا تفریق کریں تو دیکھیں کہ پاکستان میں سیاستدانوں کو وہ مقام یا جمہوریت کو وہ مقام نہیں ملا ہے جو ملنا چاہیے تھا, جو عوام کا ایک حق تھا. افسوس کے ساتھ یہاں فیصلے عوام کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں کیے جاتے ہیں, اور میرا ہمیشہ یہ یقین رہا ہے کہ ایک زبردست ملک ہے جس کے پاس اس سطح پر کہ ہمارے پاس وسیع وسائل ہیں, اور ملک کی بہتری جو ہوتی ہے وہ وسائلوں کے ذریعے ہوتی ہے اور ان کے جو معیشت ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ سے بات کرتا ہے تو وہ یا ذاتی مفاد کے لیے کرتا ہے یا پھر ان کو ان چیزوں کی معلومات نہیں ہوتی ہے. ابھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اگر وہ پی ٹی آئی ہو یا دوسری کوئی پارٹی ہو, آپ اگر کسی ملک کا یا معیشت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو اس کا ثبوت آپ عوام سے لیں گے. آیا عوام خوش ہے؟ آیا عوام مطمئن ہے؟ ان کے بنیادی جو حقوق ہیں وہ پورے کیے جا رہے ہیں؟ پختونخوا کے لحاظ سے پچھلے 7.5 سالوں میں آیا بہتری آئی ہے یا خرابی آئی ہے؟ اور فیڈرل لیول پر پاکستان کی سطح پر بھی اگر آپ نظر ڈالیں تو میرا خیال ہے کہ 2.5 سالوں میں اگر کوئی صحیح بات کرنا چاہے تو ہماری عوام کافی زیادہ متاثر ہوئی ہے جو فیصلے حکومت نے کیے ہیں. کووڈ ہو یا نہ ہو, اس کو اگر آپ ایبسولوٹ ٹرمز میں ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے روزگاری, مہنگائی, ان کی بنیادی وجہ ہمارے حکمرانوں کے فیصلے ہیں, اور ان فیصلوں کی وجہ سے ابھی پاکستان میری نظر میں ایک تاریخ کے بدترین موڑ پر کھڑا ہے.
اور اس کا پیمانہ میں ایسے آپ کو لگا کے بتاتا ہوں کہ معیشت ہماری بالکل زمین پر پڑی ہے. ہماری اندرونی اور خارجی پوزیشن جو ہے وہ کافی کمزور ہے اور وہ بیشتر ہمارے حکمرانوں اور سیاستدانوں کے فیصلوں کی وجہ سے ہے. پی ڈی ایم کا جس حد تک تعلق ہے اور اس میں ان کے جو لیڈران ہیں انہوں نے جو موقف اپنایا ہے اور پاکستان میں ہمارے جتنے ڈیسیجن میکرز ہیں، لیڈرز ہیں، اگر وہ اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں ابھی سب کو سر جوڑنا پڑے گا اور پاکستان کے لیے فیصلے کرنا پڑیں گے جس سے عوام کو فائدہ ہو، تو پھر تو ہم ایک مثبت راستے پر گامزن ہو سکتے ہیں. لیکن اس وقت تک، جس وقت تک سیاست ذاتی مفاد کے لیے کی جائے اور وقتی طور پر ہم مصنوعی چیزوں پر زور دیں، تو اس سے ہمیں ہو سکتا ہے کہ وقتی کچھ فائدہ ملے لیکن جو ہماری ضروریات ہیں وہ پوری ہو نہ سکیں. پی ڈی ایم ایک سنجیدہ موقف کے ساتھ مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے کہ میدان میں نکلی ہوئی ہے. وہ اس لیے کہ عوام اس وقت انتہائی زیادہ بیزار ہے. ان کے حالات، میں عوام کے ساتھ رابطے میں ہوں، ایسی موڑ پر کھڑے ہیں کہ اور ان میں چیزیں برداشت سے باہر ہیں. ابھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ لوگ استعفے دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. اور استعفے دینا یا نہیں دینا اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن عوام کے لیے ہماری اگر تاریخ کا اگر جائزہ آپ لگائیں، سیاسی تاریخ کا، تو اس میں یہ بڑی بات ہوگی. اور اتنی زیادہ سطح پر اگر ہمارے پارلیمنٹیرین استعفے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر سنجیدہ ہیں عوام اور ملک کی بہتری کے لیے. وہ اس لیے کہ ہمارے حالات بدلنا، ان حالات کو بدلنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کرونا تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سیکنڈ لیئر آئی ہے. اس کو اگر ہم سائٹ پہ بھی رکھیں، میں نے 1 سال پہلے 2 سال پہلے بھی ریکارڈ پر میری یہ باتیں ہیں کہ میں نے اسد عمر صاحب کو چیلنج کیا تھا کہ وہ جو شرح زر کی بات کر رہے تھے، انفلیشن، مہنگائی مجھے اس سے زیادہ لگ رہی تھی، اور جو مجھے بظاہراً ان کے فیصلے نظر آ رہے تھے اس کی وجہ سے مجھے ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ حالات، ہمارے معاشی حالات یا لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوں گی. اور وہ آپ کو ابھی سال ڈیڑھ میں ثابت ہو چکا ہے، اور آگے بھی سال میں ایسے کوئی فیصلے نہیں دیکھ رہا ہوں جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوں گی. اگر، اور رزاق داؤد صاحب اور وزیر اعظم صاحب نے اس دن بات کی تھی کہ ہم مشکل مراحل سے بھی گزر چکے ہیں اور ہمارے حالات ابھی بہتری کی طرف جا رہے ہیں. میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ ہمیں بتایا جائے کہ ایسے کون سے فیصلے کیے جا رہے ہیں یا کون سے پروجیکٹس پائپ لائن میں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. مجھے ایسی کوئی چیزیں بھی نظر نہیں آ رہی ہیں. اور اس کے ساتھ انہوں نے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ زور دیا ہے، دیکھیں ہمارا ملک جو ہے وہ درآمدات پر زیادہ تر اس کا زور ہے، اور ایسے کئی دنیا میں معیشتیں ہیں جو درآمدات پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کرنا ایک خوشائند بات تھی، لیکن وہ ہمارا اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. اگر میں اس میں کوئی فیصلہ کرتا تو میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے زیادہ بڑے مسائل ہیں، جیسے ایکسپورٹس ہیں، جیسے انفراسٹرکچر، جو ہماری انڈسٹری کی ضرورت ہے، ہم ان کو ساتھ میں بہتر بناتے، اور اس کے ساتھ ہمارا جو فورن ریزرو ہم بچانے کی کوشش کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے ذریعے کر سکتے ہیں، تو وہ خود بہتر ہو جاتی. ابھی ہم 21ویں صدی میں بیٹھے ہیں، وہ بھی تقریباً 20% گزر چکی ہے، اور ہمیں ابھی تک یہاں پہ بیسک بنیادی وسائل بھی نہیں مل رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک معیشت یا صنعتیں ترقی کرتی ہیں. اور جب تک ہم ان چیزوں پہ فوکس نہیں کریں گے تو یہ باقی ساری چیزیں وقتی ہیں. ایک پارلیمنٹیرین اگر وہ صوبائی اسمبلی میں ہو یا قومی اسمبلی میں ہو، ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے نالیاں، گلیاں، روڈ، یہ چیزیں کریں. آئینی سطح پر
اور اگر پارلیمانی سطح پر بھی آپ دیکھیں تو ان کا بیسک اور پرائمری کام ہے لیجسلیشن اور منصوبہ سازی، قانون سازی اور منصوبہ سازی. اور یہ جب تک ہم اس پر کارآمد نہیں ہوں گے، سمجھیں گے نہیں، تو اس وقت تک ہم پاکستان کو وہ چیزیں نہیں مہیا کر سکتے ہیں جس چیزوں کی عوام کو ضرورت ہے. تو پی ڈی ایم بیسکلی اگر آگے جاتی ہے، استعفے دیتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی ہماری عوام کی ضرورت ہے. پاسبلٹی کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی پرسنٹیج دیں گے آپ؟ دیکھیں، اگر آپ پاکستان کی سطح پر دیکھتے ہیں تو افسوس کے ساتھ یہ فیصلے عوام یا پاکستان نہیں کرتی ہے، یہ فیصلے کیے جاتے ہیں ہمارے لیے. بیہائنڈ دا وال جیسے بھی جو بھی یہ فیصلے کرتا ہے، میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ فیصلے ہمیں ملک کے لیے کرنے چاہیے. وہ آیا ایک پارٹی کے لیے ہو، اپوزیشن کے لیے ہو یا حکومت کے لیے ہو. اس لیے کہ اگر آپ کو یاد ہو، جب یہاں پہ 9/11 کے بعد اور تقریباً 2015 تک ہمارا ملک تاریخ میں ایک سخت ترین مرحلے سے گزرا ہے، دہشت گردی عروج پر تھی، اور اس وقت بھی میرا خیال ہے کہ لوگوں کی زندگیاں اتنی خراب نہیں تھی کہ جتنی اب پچھلے 7.5 سالوں میں پختونخوا میں ہو چکی ہیں اور 2.5 سالوں میں پاکستان میں ہو چکی ہیں. اور یہی چیزیں ہم کمپٹنٹ لوگوں کے ذریعے، صحیح لوگ، صحیح ڈیسیجن میکرز صحیح جگہوں پر لا کر، اور اگر ان میں اہلیت ہو تو یہ چیزیں ہم ٹرن اراؤنڈ یا بدلا سکتے ہیں. اس کی ایک مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ پشاور میں ہم نے بی آر ٹی بنا لی ہے، بلین ٹری سونامی کا منصوبے کے آپ نے سنا ہوا ہے. لیکن سوال ان سے پی ٹی آئی والوں سے یہ کرنا چاہیے کہ ہمارا زرعی ملک ہے، اور زراعت کے پختونخوا کے محکمے میں ہم نے 100 سے زیادہ پروجیکٹس ان کو دیے تھے. اگر وہی وہ فعال رکھتے تو ہمیں تقریباً 60-65% جو ہمارے لوگوں کا تعلق زراعت سے ہے، اور اس سے پھر انڈسٹریلائزیشن بھی ہوتی ہے، وہ کیوں زمین پر پڑا ہے؟ وہ محکمہ ہمارا کیوں برباد ہو چکا ہے؟ آپ اس کو نہیں سنبھال سکتے تو آپ آگے کیا معیشت کو سنبھالیں گے؟ زراعت کو ٹھیک کرتے تو تھوڑا سا روزگار میں بھی اضافہ ہوتا، اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ اناج کا بھی مسئلہ جو ہے وہ بہتر ہو جاتا. جیسے کہ دیکھیں ناصر صاحب، بالکل ہوتا. اور دوسرا، اگر ایگریکلچر جو ہے وہ دنیا کی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ میوچلی ایکسکلوسیو بھی نہیں ہے. آپ ایگریکلچر پہ بھی کام کر سکتے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس، دیکھیں دنیا میں جتنے ملکوں نے، ہمارے اور ویسٹرن دنیا میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ، میں نے وہاں کافی عرصہ گزارا ہے، ان سے قابل ہیں، لیکن فرق صرف سسٹم کا ہے. اور ہمیں یہاں پہ ایک مثبت سسٹم جس میں آزاد اور مثبت ادارے ہوں، جو ایک عام شخص کے لیے اور ایک حکمران کے لیے برابری کے فیصلے کر سکیں، اور ایسی عدالتیں ہوں جو آپ کو فوری طور پر فیصلے کر کے دیں اور سب کے لیے، سب کو برابری کی نظر پر دیکھیں. یہی چیزیں ہم میں ان میں جو فرق ہے. اور ہم نے ابھی تک وہ چیزیں، باتیں تو بہت ہوتی ہیں، انکلوسیو انسٹیٹیوشن کی بھی آپ نے باتیں سنی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ جو لوگ ان پر بات کرتے ہیں ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ انکلوسیو انسٹیٹیوشنز کہتے کس کو ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ لوگوں نے صرف اپنے پذیرائی کے لیے، اپنے مفاد کے لیے یہاں پہ اداروں کو مضبوط نہیں کیا ہے. اور دوسرا، دیکھیں ذمہ دار ناصر صاحب کوئی ہو یا نہ ہو، اگر آپ تاریخ میں دنیا کی جاتے ہیں پچھلے 400-500 سالوں تک، تو اس میں جہاں بھی تبدیلیاں آئی ہیں وہ عوام سے آئی ہیں. اگر عوام یہ سمجھتی ہے کہ وہ ان کی ترجمانی یا رہنمائی صحیح طرز پر ہو سکتی ہے، تو اس پہ میں اور آپ
کچھ ایسے ڈیسیجنز نہیں کر سکتے ہیں پھر ان کے لیے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے نمائندے ابھی جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں وہ فعال طریقے سے ان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ان کی نمائندگی کے اہل ہیں اور لائق ہیں, تو پھر ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ تو جب تک ہمارے لوگوں کا شعور اجاگر نہیں ہوگا اور آپ وہ یہ سوچ نہیں کریں گے کہ ہمیں اپنی فعالیت کے لیے, اپنے فائدے کے لیے یہ سوچنا پڑے گا کہ دیکھیں ہماری غریب عوام کے پاس کیا ہے. یہی کر سکتے ہیں کہ جب الیکشن آتے ہیں تو اس میں ہر ایک شخص کو پتہ ہوتا ہے کہ کون انسان ان کی ترجمانی یا ان کی ریپرزنٹیشن کے لائق ہے. اس میں بھی ہمارے لوگ اپنے مفاد کے لیے کبھی نہ کبھی صحیح فیصلے نہیں کرتے. میں تو یہ گلہ اس لیے نہیں کر سکتا ہوں کہ میرے ساتھ تو عوام کھڑی تھی بدترین حالاتوں میں, لیکن صرف یہ میری بات نہیں ہے. دوسرا, میری نظر میں عوام کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ان کے لیے صحیح چیز کیا ہے, اور وہ یہ فیصلے صرف اور صرف آزادانہ اور شعور کے ساتھ کر سکتے ہیں اور آزاد الیکشنوں کے ذریعے کر سکتے ہیں. دیکھیں اس میں جتنے بھی عناصر ہیں, جتنے بھی ہمارے ڈیسیجن میکرز ہیں, سب کے مفاد کی یہ بات ہے کہ اگر پاکستان بہتر ہوگا, اگر پاکستان ترقی کرے گا تو وہ بھی ترقی کریں گے, ان کی بھی بہتری ہے. اس میں میں سارے لوگوں کی یہ بات کر رہا ہوں, لیکن ایسا ممکن یا عملاً نہیں ہے کہ بعض لوگ اچھے ہوتے رہیں گے اور وہ بھی ملک کے ذریعے سے اور کاس پر, اور عوام کو نقصان ہوتا رہے گا. ٹھیک جی. سر یہ بتائیے گا کہ حکومت آپ کو کیا نظر آتی ہے کہ یہ اپنا ٹرن اوور پورا کر لے گی یا مشکل ہے؟ دیکھیں حکومت اپنی ٹرم, میں ہمیشہ جمہوریت کے حق میں رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی یہ تھرڈ ٹرم ہے غالباً کہ ہماری پوری ہو رہی ہے. جی ہاں. ابھی تک پاکستان میں وزیر اعظم نے اپنی ٹرم پوری نہیں کی ہے بدقسمتی کے ساتھ. ہم بطور ملک بہت ہی سخت ترین مراحلوں سے گزرے ہیں اور پاکستان کے ساتھ انتہائی زیادہ زیادتیاں ہوتی رہی ہیں. میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ جمہوریت کے تسلسل میں بریک آئے, لیکن جمہوری لوگ حکومت میں ہونے چاہیے, اور جمہوری لوگ اس وقت حکومت میں ہوتے ہیں جب وہ الیکٹڈ ہوتے ہیں صحیح معنوں میں. میں آپ کا سوال کا جواب ایسے دوں گا کہ مجھے اگر فیصلے عوام کرتی ہے, اگر فیصلے صحیح طرز پر ہوتے ہیں, تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ حکومت اپنا ٹائم پورا کر سکے گی. لیکن اگر پاکستان کے نظام پر آپ نظر ڈالتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی ٹرم پوری کر لے. لیکن ٹرم پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, ہمیں ڈرائنگ بورڈ کی طرف واپس جانا پڑے گا. اور ابھی تک جو پی ٹی آئی کی فیڈرل گورنمنٹ نے عوام کے لیے اور جو معیشت کے لیے فیصلے کیے ہیں وہ صحیح نہیں ہے, مطمئن نہیں, وہ الٹا ہمیں نقصان دے رہے ہیں. اور میرا یہ خدشہ ہے کہ ہم ایسے ایک موڑ پر کھڑے آ گئے. یہ آپ کو ثابت ہو جائے گا کہ اس سے نکلنے میں بھی ہمیں کافی ٹائم لگے گا, اور ہم اندرونی سطح پر اور بیرونی سطح پر بالکل بہت ہی زیادہ افیکٹڈ ہیں. ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا پڑے گا اور صحیح فیصلے کرنا پڑیں گے, اور وہ فیصلے صحیح تبھی ہوں گے جب آپ کے صحیح لوگ ڈیسیجن میکرز گورنمنٹ میں ہوگے, جن کو یہ پتہ ہوگا اور اہلیت ہوگی کہ ہمیں کون یہ فیصلے کرنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمیں شارٹ ٹرم, میڈیم اور لانگ ٹرم میں فائدہ ہوگا. بالکل جی, بالکل. مطلب آپ مطمئن نہیں ہے, آپ سیکیور نہیں سمجھتے پاکستان کو اگر پی ٹی آئی کی حکومت. میں نہ دیکھیں, میں جب پی ٹی آئی والوں نے بھی مجھ سے یہ کافی عرصہ بات کرتے رہے تھے 2018 سے پہلے,
جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ ہمارے اور میری خاندان کے جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں، ہم نے ہمیشہ اپنی عوام جو ہمارے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں اور ہمارا جو حلقہ ہے اس کو مد نظر رکھا ہے اور ان کی مفاد کے لیے یہ ریکارڈ کی بات ہے. تو ان کو میں نے اس ٹائم بھی یہ بات 2018 کے الیکشن سے پہلے کی تھی، جو میری بات نہیں تھی، یہ عمران خان کی بات تھی کہ انہوں نے خود پبلکلی یہ بات کی تھی کہ 80% جو 2013 میں ان کے نمائندے کے پی میں آئے تھے ان کو وہ سائٹ پر کریں گے کہ یہاں پہ کوئی مثبت فیصلے ہو سکیں. لیکن وہ میں نے ان کو کہا تھا کہ آیا یہ ایک آپ نے سیاسی بات کی تھی یا اصل میں اس پہ آپ فیصلے کریں گے اور صحیح لوگوں کو سامنے لائیں گے کہ وہ اصلی صحیح معنوں میں لوگوں کی ترجمانی کر سکیں. تو پھر ایسی ڈیسیجن ہوئے. تو دیکھیں میں نہ صرف مطمئن ہوں بلکہ میں انتہائی زیادہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے، جو ان کو ایک بہت ہی زبردست سازگار امن کا ماحول ملا تھا جو شاید ہی پہلے کسی گورنمنٹ کو ملا ہو، اور وفاق میں بھی اور 2 صوبوں میں بھی ان کی حکومت ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیں، یہ فیصلہ میں عوام پہ چھوڑتا ہوں کہ آیا ان کے مفاد کے لیے فیصلے ہوئے ہیں، آیا جو ان کی توقعات تھی وہ پوری ہوئی ہیں، آیا وہ 7.5 سالوں میں کے پی میں بہتر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. اس کا آپ کو پتہ ہوگا، اس کا آپ سروے کریں اور لوگوں سے پوچھیں. میرے خیال میں جو ان گورنمنٹ میں ڈیسیجن میکرز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے انتہائی زیادہ مایوس ہوں، بیشتر لوگوں سے. پرسنل سا کوشچن ہے، لاسٹ کوشچن. اٹ کوڈ بی آئی وڈ سے لائک اٹ کوڈ بی بٹ پرسنل. ہو از یور فیوریٹ پولیٹیشین ان پریویس آئی مین ہو از ناٹ الائیو، جو کہ ابھی نہیں ہے لیکن آپ کے آئیڈیل ہیں پاکستان کی سطح پر؟ پاکستان ورلڈ وائز اینڈ پاکستان. دیکھیں میں نے obviously نیلسن منڈیلا. obviously چونکہ میں امریکہ میں رہا ہوں تو اگر ڈیموکریٹکلی آپ دیکھتے ہیں تو ریگن، کلنٹن. پاکستان میں نے اگر ریلیٹو بنسبتاً آپ دیکھتے ہیں تو ایسا سیاستدان میں نہیں ابھی تک اس پہ بات کر سکتا جو صحیح معنوں میں انہوں نے اکنامکلی معیشت کے لیے اور جمہوریت کے لیے ایسے فیصلے کیے ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آزادانہ فیصلے کر سکتے تھے. میں اس کا جواب آپ کو ایسے دوں گا کہ صحیح لیڈر وہ ہوتا ہے جو ایک مثال قائم کرتا ہے اور عملاً طریقے سے وہ مثال کے ذریعے لیڈ کرتا ہے اور اوروں کے لیے ایک مثال بنتا ہے. اور لیڈر کی میری نظر میں خصوصیت یا کریکٹرسٹک یہ ہے کہ ایک تو اس میں اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ ایک اچھا لسنر ہو، لوگوں سے مشورے لے سکے اور پھر اس پر صحیح فیصلے کرے، اور اس میں اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ اچھے اور برے میں فرق کر سکے. اور اس کی ایک اپنی کرزمہ ہونا چاہیے اور اس کی ایک اپنی پبلک کی سینٹیمنٹ، احساسات کا اس کو علم ہونا چاہیے. بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں جیسے کہ یہاں پہ ہمارے سیاستدان آتے رہے ہیں، اس میں بہت زیادہ ہم سے بہت زیادہ اچھے لوگ ہیں جو عوامی لوگ ہیں. لیکن یہاں پہ اور پھر کسی حد تک مسلم امہ میں آپ دیکھیں تو جمہوریت نے ایسے اپنی ایک بنیاد نہیں ڈالی جس کی ملک کو یا عوام کو ضرورت ہوتی ہے، جہاں پہ صحیح معنوں میں عوام کی ترجمانی ہو سکے. اور اگر وہ انوائرمنٹ یا وہ ماحول پاکستان میں، اور خدا کرے کہ ہو، اور ہم اس طرف گامزن ہیں کسی نہ کسی سطح پر،
اور ہمیں چاہیے کہ ہم جمہوریت کو بریتھ کرنے دیں, اللہ اب اس کو چھوڑیں کہ وہ ڈیولپ ہو. اس میں ہی تمام عناصر کا فائدہ ہے لانگ ٹرم پہ اگر آپ سوچیں. لیکن وہ اس وقت ڈیولپ ہوگی, آپ کے لیڈران اس وقت سامنے آئیں گے جب وہ صحیح معنوں میں عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں اور پھر آئیڈیل بن سکتے. ٹھیک جی, تھینکس فار یور ٹائم سر. ارباب عثمان صاحب, میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اپنا بڑا قیمتی وقت جو ہے اس میں سے کچھ حصہ ہمیں دیا, میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. بڑی زبردست باتیں آپ نے کی ہے. اسپیشلی مجھے ارباب صاحب کی ساری باتوں میں سے, اگر ہم کہتے ہیں کہ ہر کسی کا اپنا ایک اوپینین ہوتا ہے, مجھے ایک چیز سے بہت زیادہ جو میرے دل کو لگی ہے بات, کہ زراعت کو اگر یہ حکومت ٹائم دے تو واقعی جیسے ارباب صاحب نے کہا کہ کافی ممالک ہیں جو کہ زراعت پہ ڈپینڈ کرتی ہیں, اور ان کا جیسے میں کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ گیا تو وہاں پہ یعنی وہاں پہ سوئی تک نہیں بنتی, اور وہاں پہ 87% گرینش ہے وہ جگہ. تو وہاں پہ یہ لوگ جو ہیں یہ زراعت پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. بہتر معیشت بنتی ہے زراعت اگر فرض کریں ہم اس پہ توجہ دیں. تھینکس فار یور ٹائم سر, ونس اگین آئی ریئلی اپریشیٹ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.